اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی اور تعلیم کی طرف اچھی طرح توجہ دیتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ستمبر مہینے کی 5 تاریخ 2020 عیسوی اور آج کی ایک نئی ویڈیو لے کر میں آپ کا اپنا استاد ضمیر احمد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ پیارے بچوں، آج میں نے 8ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو کے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے زعفران۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب بہارستان اردو صفحہ نمبر 95 یعنی کہ 95 پر کھولیں گے اور میرے ساتھ بآواز بلند اس سبق زعفران کو پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس سبق زعفران کو پڑھتے ہیں۔ مشہور شاعر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن صفحہ نمبر 96 اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ دوسرا پیراگراف: اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے سبق زعفران کے پہلے 2 پیراگراف پڑھے۔ اب ہم اس کے معنی اور مفاہیم سے جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ مشہور شاعر کالی داس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے جا بجا۔ جا بجا کا معنی ہوتا ہے ہر جگہ۔ پیارے بچوں، سنسکرت زبان کے ایک مشہور شاعر ہیں جن کا نام کالی داس ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ان کتابوں میں، اپنی ان سنسکرت کی زبان میں، سنسکرت کی کتابوں میں اس زعفران کے بارے میں، زعفران کے کھیتوں کے حسن کے بارے میں بہت تعریف کی ہے، یعنی کہ ہر جگہ تعریف کی ہے، جا بجا ہر جگہ۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتا، یعنی کہ سنسکرت کا کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جو کالی داس کو نہ جانتا ہو، یعنی کہ جو کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں ہوگا یعنی سنسکرت کا کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جو کالی داس کو فراموش کر سکتا ہو، یعنی کہ کالی داس کا سنسکرت زبان پر بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں نے سنسکرت زبان کے اندر بہت کام کیا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ سنسکرت زبان کا ہر ایک طالب علم جو ہے وہ کالی داس کو اچھی طرح جانتا ہوگا۔ تو کالی داس نے اپنے ان کتابوں میں زعفران کے حسن کی، زعفران کے کھیتوں کے حسن کی ہر جگہ تعریف کی ہے۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، یعنی کہ زعفران کے جو کھیت ہیں، زعفران کا جو حسن ہے، اس نے ہر ایک شاعر، ہر ایک ادیب اور ہر ایک مفکر کو اپنے طرف راغب
کیا ہے، یعنی کہ کوئی بھی مفکر، شاعر اور ادیب ایسا نہیں ہوگا جس کو زعفران نے اپنے حسن کی طرف متوجہ، یعنی کہ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی مفکر، ادیب ایسا نہیں ہوگا جس کو زعفران نے کے حسن نے اپنی طرف متوجہ نہ کیا ہو۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ زعفران کے کھیت کو زعفران بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زعفران زار کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھیں: وہ جگہ جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، یعنی کہ وہ کتاب جس میں الفاظ کے معنی اور تلفظ دیے جاتے ہیں، یعنی ڈکشنری۔ تو ڈکشنری میں زعفران زار کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ جگہ، مقام کہتے ہیں جگہ کو، وہ جگہ جہاں دور تک زرد پھول ہوں یا زرد فصل کھڑی ہو۔ زرد یعنی پیلے رنگ کی فصل کھڑی ہو یا پیلے رنگ کے پھول ہوں۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے، دوسرا معنی یہ لکھا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ زار کے معنی ہوتے ہیں ہنسی، زعفران زار، یعنی کہ وہ جگہ، ایک تو معنی یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر زرد رنگ کے پھول یا زرد رنگ کی فصل کھڑی ہو، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے، یعنی کہ بہت ہنسی آنے لگے انسان کو۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان خود بخود ہنسنے لگتا ہے، یعنی کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ اور یہ مشہور بات ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے، خود بخود انسان ہنس پڑتا ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کشمیر کے اندر اس زعفران زار کو ہنسی اور مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے، یعنی کہ غیر ملکی جو فوجی تھے، یعنی کہ کہتے کہ اس کی غیر ملکی فوجی جب کشمیر میں آئے تو جب انہوں نے اس کے حسن کو دیکھا، یعنی زعفران کے حسن کو دیکھا، تو وہ اس کی خوبصورتی میں مہو ہو گئے، وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے، اور ان فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ کہتے کہ جب سکندر اعظم ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اس کی فوج نے کشمیر کے اندر اس زعفران کے کھیتوں کے حسن کو دیکھا، زعفران کے حسن کو دیکھا، زعفران کے کھیتوں کے حسن کو دیکھا، تو وہ بہت ہی حیران ہو گئے، وہ حیران رہ گئے، وہ دنگ رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ تو جب انہوں نے کشمیر میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، اور انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ ہم فوجی ہیں، ہم سپاہی ہیں، ہمیں ڈیوٹی کرنی ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ وہ یہ بھول گئے اور زعفران کے پھولوں کی خوبصورتی کے اندر مہو ہو گئے، زعفران کے پھولوں کی خوبصورتی میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے، یعنی کہ فطرت کا یعنی کہ وہ زعفران کے پھولوں کی خوبصورتی میں گم ہو گئے اور وہ اپنے فرائض جو تھے وہ بھول بیٹھے۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفی کی، یعنی کہ ابوالفضل نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آئین اکبری۔ تو آئین اکبری کے اندر ابوالفضل نے بھی زعفران کی حیرت انگیز، عجیب و غریب قسم کی، یعنی کہ حیرت انگیز تعریفیں کی ہیں۔ اکتوبر اور دوسرا پیراگراف، اب اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں پامپور کے کھیت دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں اکتوبر اور نومبر میں زعفران کے پھول جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، بڑا حسین لگتا ہے یہ کھیت جو ہیں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، جو دل کو بھاتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے، یعنی کہ
پامپور کے علاوہ، یعنی کہ ضلع پلوامہ کا ایک علاقہ ہے پامپور، اس کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی یہ جو ہے زعفران اس کی کاشت ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ یعنی کہ چاندنی راتوں میں جب زعفران کے کھیتوں کا حسن دوبالا ہوتا ہے، یعنی کہ چاندنی راتوں میں جب چاند کی روشنی جو ہے، چکا چوند روشنی جو ہے چاند کی، وہ ان پھولوں پر پڑتی ہے، ان زعفران کے کھیتوں پر پڑتی ہے، تو انسان بے تکلف اور بے ساختہ کے ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں اگر روئے زمین پر کہیں جنت ہے، کوئی جنت ہے تو بس یہی جگہ ہے اور کوئی جگہ ہو نہیں سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پتیاں جو ہوتی ہیں، زعفران کی پتیاں، اور اس کے پھول جو ہوتے ہیں، پھول تو دیتے ہیں اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی پتیاں جو ہیں ان پر بھی ایک نیا رنگ اور نئی کیفیت طاری ہوتی ہے، نئی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سبق زعفران کے پہلے 2 پیراگراف جو ہیں وہ پڑھے، اس کے معنی و مفاہیم سے بھی جانکاری حاصل کی۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کو سطر بسطر، یعنی کہ ہر ایک سطر کا معنی جو ہے، ہر ایک سطر کے معنی سے بھی آگاہی حاصل کی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آج کا سبق پیارے بچوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم ملیں گے آئندہ اس سبق کے مزید پیراگراف پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔